بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم ایک ایسے لمحے میں کھڑے ہیں جہاں زندگی ہمیں خاموشی سے ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک کمی، ایک بے چینی، ایک ادھورا پن ضرور موجود ہے۔ کہیں حالات کی سختی ہمیں تھکا دیتی ہے، کہیں لوگوں کے رویے ہمارے حوصلے کو توڑ دیتے ہیں، اور کبھی ہم خود اپنے ہی حالات کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ سب وقتی ہے، یہ سب گزر جانے والا ہے۔ اصل چیز وہ روشنی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، وہ طاقت ہے جو آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے، وہ یقین جو آپ کو ہر مشکل کے بعد کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے، انسان جتنا باہر سے ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے اتنا ہی اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ اپنے اندر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رات جتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اندھیرا چاہے کتنا ہی پھیل جائے، روشنی کا ایک چھوٹا سا ذرہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی میں بھی چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، آپ اس لمحے کا انتظار نہ کریں بلکہ خود اس لمحے کو پیدا کریں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی ہار مان لیتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر خود کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے حالات کو اپنی تقدیر سمجھ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کے فیصلے، آپ کا یقین، یہ سب مل کر آپ کی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں۔ اگر آپ خود کو کمزور سمجھیں گے تو دنیا بھی آپ کو کمزور سمجھے گی، لیکن اگر آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں تو حالات خود آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ آج کا انسان سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن صبر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کامیابی کے پیچھے ایک سفر ہوتا ہے، ہر سفر میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن جو لوگ ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں وہی کامیابی کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ زندگی ہمیں بار بار گراتی ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اٹھنا کیسے ہے۔ یہ ہمیں آزماتی ہے تاکہ ہم اپنی اصل پہچان سکیں، اور یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے تاکہ ہم مضبوط بن سکیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں تو اسے اپنی کمزوری نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے خود کو بہتر بنانے کا، خود کو پہچاننے کا اور اپنے رب کے قریب آنے کا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انسان جب تک خود کو نہیں بدلتا اس کے حالات نہیں بدلتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بہتری آئے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے اندر سے حسد، نفرت اور مایوسی کو نکال دیں، کیونکہ یہ وہ زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کے راستے خود بخود آسان ہونے لگیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے، ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی منزل الگ ہوتی ہے۔ آپ کو صرف اپنے راستے پر چلنا ہے، اپنی رفتار سے آگے بڑھنا ہے اور اپنے رب پر یقین رکھنا ہے۔ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہی آپ کو ملے گا۔ زندگی کا اصل سکون میرے پیارے بہن بھائیوں باہر کی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اندر کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اطمینان ہے تو آپ ہر حال میں خوش رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ اس لیے اپنی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر اپنے اندر کی دنیا پر دیں۔
اپنے دل کو سنواریں، اپنی خیالات کو مثبت بنائیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، وہ مشکلات کو بھی آسان سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے، یہی یقین اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف مقابلہ ہے، جہاں ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو فضول باتوں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت وہ سرمایہ ہے جو ایک بار گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ آپ کی زندگی ایک امانت ہے، ایک موقع ہے، ایک آزمائش ہے۔ اسے ضائع نہ کریں، اسے سنواریں، اسے بہتر بنائیں اور اسے ایک خوبصورت کہانی بنائیں، تاکہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو افسوس نہ ہو، بلکہ فخر ہو کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو آپ کے دل کی ہر بات جانتی ہے، جو آپ کی ہر دعا سنتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس پر مکمل بھروسہ کریں، اس کے فیصلوں پر راضی رہیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے، جو تھکتے نہیں ہیں، جو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ کی زندگی کا ہر دن ایک نیا موقع ہے، ایک نئی شروعات ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ آج سے، ابھی سے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کریں، اپنے اندر ایک نئی روشنی پیدا کریں، اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں جینا شروع کریں، کیونکہ آپ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں، اور آپ اس سے کہیں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل جنگ باہر کی دنیا سے زیادہ اپنے اندر کے خیالات سے ہوتی ہے۔ کبھی امید دل میں چراغ کی طرح جلتی ہے اور کبھی مایوسی آندھی بن کر اسے بجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس چراغ کو بجھنے نہیں دیتا، جو ہر حال میں امید کا دامن تھامے رکھتا ہے، کیونکہ امید وہ طاقت ہے جو اندھیرے راستوں کو بھی روشن کر دیتی ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ زندگی میں ایسے بے شمار لمحے آتے ہیں جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کوئی اس کی بات سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے درد کو محسوس کرنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو اس کے دل کے ہر راز کو جانتی ہے، جو اس کے آنسوؤں کو دیکھتی ہے، جو اس کی ہر خاموش پکار کو سنتی ہے۔ بس انسان کو اس حقیقت کا شعور ہونا چاہیے اور اپنے دل کو اس یقین سے بھر لینا چاہیے کہ وہ کبھی تنہا نہیں ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ صرف حالات کا غلام نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کا مالک بھی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے اور اپنے خوف کا سامنا کرے، اپنی سوچ کو محدود نہ رکھے، کیونکہ محدود سوچ انسان کو وہی روک دیتی ہے جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ وسیع سوچ اسے وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ کبھی پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھتا۔
آج کا انسان سب کچھ جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت کا پھل فوراً ملے، اس کی دعائیں فوراً قبول ہوں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہوتی ہے، اور ہر جدوجہد کے پیچھے صبر ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر کرنا سیکھ لیں تو آپ اپنی زندگی کی آدھی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ صبر تو وہ ہتھیار ہے میرے بہن بھائیوں جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، جو اسے ہر حال میں مضبوط رکھتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھنے کے بجائے آپ کو غلط سمجھتے ہیں، جو آپ کی نیت کو نہیں دیکھتے بلکہ آپ کے عمل کو اپنے انداز میں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے کی بجائے میرے بہن بھائیوں انہیں نظر انداز کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ ہر بات کو دل پر لیتے رہیں گے تو آپ کبھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کا کام بولنا ہے، آپ کا کام آگے بڑھنا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ جب انسان اپنے مقصد کو پورا واضح کر لیتا ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود کم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اس کا دھیان صرف اپنی منزل پر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ حالات سے نہیں گھبراتا، بلکہ ہر مشکل کو ایک سبق سمجھ کر آگے بڑھتا ہے۔ آپ کو بھی اپنی زندگی میں ایک واضح مقصد بنانا ہوگا، ایک ایسا مقصد جو آپ کو ہر روز اٹھنے پر مجبور کرے، جو آپ کو محنت کرنے کا جذبہ دے، جو آپ کو اپنی زندگی کا اصل مطلب سمجھائے۔ اگر آپ کے اس مقصد میں آپ کے پاس مقصد نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی بے سمت ہو جائے گی، آپ دوسروں کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک مضبوط مقصد ہوگا تو آپ اپنی راہ خود بنائیں گے، اپنی پہچان خود قائم کریں گے۔ زندگی میں شکر کا جذبہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھ لیں تو آپ کے دل میں کبھی محرومی کا احساس پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ شکر انسان کو ان نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور جب انسان نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو وہ مزید نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے دل کو ہمیشہ مثبت خیالات سے بھر کر رکھیں، کیونکہ جیسے حالات آپ کے دل میں ہوں گے ویسے ہی آپ کی زندگی بنے گی۔ اگر آپ اپنی ہمیشہ منفی سوچیں گے تو آپ کو ہر چیز بری نظر آئے گی، لیکن اگر آپ مثبت سوچ رکھیں گے تو آپ کو ہر مشکل بھی آسانی نظر آئے گی، ہر آزمائش میں بھی بہتری کا پہلو دکھائی دے گا۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، اس کی باتوں میں نہیں بلکہ اس کے عمل میں ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کے رویے سے بنتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سچائی کو اپنا شعار بنائیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں، اسے ان کاموں میں لگائیں جو آپ کو آگے بڑھائیں، جو آپ کو بہتر بنائیں اور جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جائیں۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے برابر ہے، اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں اور ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں۔ آج کا دن آپ کے لیے ایک نیا موقع ہے، ایک نئی امید ہے، ایک نئی شروعات ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کریں، اپنے ارادوں کو مضبوط کریں اور اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں جینا شروع کریں، کیونکہ آپ کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود پر یقین کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ جو لوگ مسلسل کوشش کرتے ہیں وہی ایک دن کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کامیابی صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو ہار ماننے کے بجائے
دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھتے ہیں، جو ہر مشکل کے بعد مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ دل کی گہرائیوں میں جو پیاس تھی آج وہ بجھنے کے قریب ہے، اور وہ کیفیت جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے اب آپ کے قریب آ رہی ہے۔ انسان جب مسلسل تلاش میں رہتا ہے، جب وہ اپنے رب کو پکارنے کی تڑپ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے لیے راستے کھلنے لگتے ہیں، اور وہ حقیقت جسے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے خود اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی روح کو سکون ملتا ہے اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے، کیونکہ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو کمزور نہیں کر سکتی اور کوئی مشکل اسے توڑ نہیں سکتی۔ آج کے اس مبارک موقع پر ہم اس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایسا نیا انقلاب لا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر عمل کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس میں خلوص ہو، جب دل میں یقین ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر آپ کا دل شک میں مبتلا ہوگا، آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے جس کی آپ امید رکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے اندر سے ہر قسم کے منفی خیالات کو نکال دیں اور خود کو اس کیفیت میں لے آئیں جہاں آپ کا دھیان صرف اپنے رب کی طرف ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی پکار خالی نہیں جاتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے، بس کبھی فوراً اور کبھی تھوڑے وقت کے بعد، لیکن وہ ضائع نہیں ہوتی۔ آج جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ صدیوں سے آزمودہ ہے اور بے شمار لوگوں نے اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہمیشہ سے خاص لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہا ہے اور آج آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھنا ہے اور اسے اس طرح انجام دینا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کو ہر قسم کی پریشانی سے آزاد کرنا ہے، اپنے رب کی طرف مکمل توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دل کی گہرائیوں سے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، کیونکہ درود پاک تو وہ ذریعہ ہے جو آپ کی دعا کو قبولیت کے دروازے تک لے آتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، آپ کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ درود کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا حیّ یا قیوم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں زندگی اور کائنات کی اصل حقیقت پوشیدہ ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کی ان صفات کو پکارتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الفاظ آپ کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک نیا حوصلہ جگاتے ہیں، آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایک عظیم طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلاتے ہیں، اسے اس حقیقت سے جوڑتے ہیں کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دل کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیتے ہیں اور خود کو ایک مضبوط حصار میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، دل کی گہرائیوں سے توجہ کے ساتھ، کیونکہ
اس صورت میں توحید کا وہ پیغام ہے جو انسان کے دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ جب آپ یہ صورت پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے دل کو ہر قسم کے شک سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ کو ایک خاص کیفیت محسوس ہوگی، ایک عجیب سا سکون، ایک اندرونی خوشی، ایک ایسی حالت جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی وہ چسک ہے، یہی وہ روحانی لذت ہے جو اس عمل کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب آپ اس کیفیت کو محسوس کریں تو سمجھ لیں آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو رہا ہے۔ اب آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اسے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کیونکہ وہ ذات سب کچھ سن رہی ہے اور سب کچھ جانتی ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اس عمل کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں گے، خاص طور پر ہر جمعہ کے دن، تو آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گے، آپ کے راستے آسان ہونے لگیں گے، آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جس کی آپ کو ہمیشہ سے تلاش تھی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ یقین ہی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے، اور یہی یقین آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔